السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک معاشرہ یوٹیوب چینل۔ ماہ محرم الحرام میں 10 تاریخ جس دن حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین اور ان کے جانثاروں نے کرب و بلا میں شہادت کا جام پیا تھا، اس دن کو بڑی فضیلت اور اہمیت ابتدائے کائنات سے حاصل ہے، ہمیشہ سے اسے اہمیت حاصل ہے اور اسے عاشورہ کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن بزرگان دین اولیاء کرام سے بہت سارے نیک کام منقول ہے۔ یہ دن بڑا ہی نیک ہے، ان میں بہت سارے کام کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے جو بزرگان دین سے ثابت ہے۔ ان میں سب سے پہلا کام 10 محرم کو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا بڑا ثواب ہے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یتیم کے سر کے ہر بال کے بدلے ایک ایک درجہ جنت میں بلند فرمائے گا۔ ویسے بھی یتیم کے ساتھ محبت و الفت کرنا ہر وقت و ثواب کا کام ہے، چاہے وہ عاشورہ کا دن ہو یا نہ ہو، اس لیے یتیم کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ دوسری چیز 10 محرم کو جو کرنے والی ہے، عاشورہ کے روز غسل کرنا مرض اور بیماری سے بچاؤ کا سبب ہے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من اغتسل یوم عاشوراء لم یمرض مرضا الا مرض الموت۔ جو شخص عاشورہ کے روز غسل کرے تو کسی مرض میں مبتلا نہ ہوگا سوائے مرض موت کی۔ 10 محرم کو جو کام کیے جائیں گے اس میں تیسرا، عاشورہ کے روز گناہوں اور معاصی سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ اس دن قبول فرماتا ہے، اس لیے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوئی اور حکم ہوا کہ اپنی قوم کو حکم دو کہ وہ 10ویں محرم کو میری بارگاہ میں توبہ کریں، اور جب 10ویں محرم کا دن ہو تو میری طرف نکلے یعنی توبہ کریں، میں ان کی مغفرت فرماؤں گا۔ فیض القدیر شرح جامع الصغیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 34 پر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ چوتھا کام عاشورہ کے روز آنکھوں میں سرما ڈالنا آنکھوں کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ اس کو بھی الموضوعات الکبیر میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس کی وضاحت بھی سن لیں کہ جو شخص عاشورہ کے روز اسمد کا سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی نہ کمزور ہوگی۔ اب ہمیں یہ سرما اگر نہیں ملے تو جو عام سرما ہے وہ بھی لگایا جا سکتا ہے، لیکن حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الموضوعات الکبیر میں یہ بات لکھی ہے کہ اس دن زینت کے طور پر نہ لگائے، بلکہ حدیث شریف پر عمل کرنے کے لیے آنکھوں میں سرما لگانا چاہیے۔ پانچویں چیز جو کرنے والی ہے، عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے واسطے گھر میں وسیع پیمانے پر کھانے کا انتظام کرے، دسترخوان وسیع کرے۔ دیکھیں اس دن روزہ رکھتے ہیں تو افطار کے وقت ویسے ہی پھل فروٹ اور دیگر چیزیں آ جاتی ہے، تو اس حدیث پر عمل ہو جاتا ہے۔ اس کا عمل یہ تاکہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں سارا سال وسعت فرمائے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ پورے سال اسے رزق میں خوب برکتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا تو ہم نے ایسا ہی پایا۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 170 پر بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو اور کام ہے، چھٹا کام، عاشورہ کے دن بیمار کی عیادت کرنا بڑا ثواب ہے۔ جو کوئی عاشورہ کے روز بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے، عیادت کرتا ہے، گویا اس نے تمام بنی آدم کی بیماری کی عیادت کی، خیر خیریت کی۔
اور ساتویں چیز، عاشورہ کے روز لوگوں کو خصوصاً فقراء کو پانی یا دودھ وغیرہ پلائے تو بڑا ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنیت الطالبین کی ہے بات، جو عاشورہ کے روز لوگوں کو پانی پلائے تو گویا اس نے تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ آج کے اس زمانے میں اگر اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا یہ ذریعہ بھی اگر ہم اپنا لیں گے تو یہ بہت بڑی چیز ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن یہی ساری نیکیاں ہمارے کام آئیں گی، اور کون سی نیکی ہمارے آڑے آ جائے، کام آ جائے، وہ ہمیں پتہ نہیں۔ اس لیے جو بھی نیکی کرنے کا موقع ملے وہ نیکی فوراً کر لینی چاہیے۔ اور 8واں کام، 10ویں محرم شریف یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھنا بڑا ثواب ہے۔ امام الانبیاء والمرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور اپنے غلاموں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم عطا فرمایا، اور روزے کے تعلق سے ہماری بہت کلپ موجود ہے، ڈسکرپشن میں اس کی لنک موجود ہے۔ تو یہ 8 کام ہیں اس دن کرنے کے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، ایسا ویسا۔ تو یہاں 8 کام بتائے گئے ہیں، یہ سارے کام کریں اور اللہ کی ذات سے امید لگائے رہے، یقین کامل رکھے کہ وہی اللہ ہمیں رزق میں وسعت بھی دے گا، کیونکہ ہم اسی کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، باتیں کسی کی سنی نہ جائیں، اس لیے کہ جب بھی کوئی ایسے مقدس ایام آتے ہیں تو برساتی مینڈک ہر وقت نکل کر ٹر ٹر کرتے ہیں، اور کوئی انہیں دین سے، عوام سے، دنیا اور آخرت سے کوئی انہیں سروکار نہیں ہے۔ ہمیں اپنی دنیا بھی سنوارنی ہے، ہمیں اپنی آخرت بھی سنوارنی ہے، اور محرم میں یہ سارے اعمال بھی کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔